बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके मेज़बान अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, जिस तरीके से हम तमाम सियासी सूरत हाल मईशत के हिसाब से आपको व्लॉग्स में आगाही देते हैं, इसी तरीके से आज की भी कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। कल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और ये फार्मेशन का कमांडिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो अमूमन तो वैसे 1 से 2 दिन के लिए होती है, लेकिन ये तकरीबन 3 से 4 दिन मुकम्मल होने के बाद कल ख़त्म हो गई। और उसमें ये ख़ास तौर पे ये अंदिया दिया गया है कि जो भी बैरूनी और अंदरूनी अनासिर हैं जो कि आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या उसका इमेज ख़राब कर रहे हैं, उनको किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसमें ये भी जो प्रेस रिलीज़ आई है अखबारात में, उसमें यह भी कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्विस हैं और वो मुलव्विस हैं और उस तक जो है वो हमारी रसाई पहुँच चुकी है और उनके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो लिहाजा जो भी लोग इसमें मुलव्विस पाए गए उनको हम किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। और आइंदा के लिए भी लाहे अमल जो है उन्होंने ये तय किया है कि जो भी जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बात होगी या फ़ौज के तनसीबात पे कभी भी हमला होगा या इस किस्म की बात जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अब तक जो है हम उन तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये भी अंदिया दिया है साथ में कि जो लोग मुलव्विस पाए गए हैं वो तो हैं ही हमारे पास, लेकिन अगर जो उनके सहूलतकार भी हैं, चाहे वो बैरून मुल्क बैठे हुए हों चाहे वो अंदरूनी मुल्क बैठे हुए हों, उन तक भी हमारी रसाई पहुँच चुकी है। लिहाजा ये एक क्लियर मैसेज है आर्मी की तरफ से कि जो ख़ास तौर पर 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें किसी भी सूरत में कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो तासुर है कि फ़ौज में तकसीम है उसमें इसमें जो है उन्होंने इसको भी नफ़ी किया और उन्होंने कहा कि जो है जो मैसेज है उसमें ये तासुर दिया गया है कि फ़ौज में किसी किस्म की भी तकसीम नहीं है और अभी भी जो लोग बाहर बैठे हुए फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन तक भी हमारी रसाई मुमकिन हो चुकी है। नाज़रीन, अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जहांगीर तरीन साहब की एक पार्टी जो है वो मारिज़ वजूद में आने वाली है। लिहाजा कल इस सिलसिले में जो है साबिक़ रहनुमा PTI अलीम खान के घर पे एक पुरतकल्लुफ़ शाइया दिया गया है जिसमें जो है एक पार्टी जो है जिसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप की पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो है वो इत्तलात आ रही हैं कि उसका ये नाम तजवीज़ दिया गया है और इस सिलसिले में अलीम खान साहब के घर पे एक पुरतकल्लुफ़ शाइया जहांगीर तरीन ग्रुप को दिया गया है और उसमें बाकायदा जो है सारे लोग उसमें मदऊ हुए थे और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो PTI के छोड़े हुए जो हैं अरकान हैं वो उसमें थे, जिसमें जो ख़ास लोग हैं उसमें इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब भी हैं और इसके अलावा अली ज़ैदी साहब भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ज़राए का ये भी दावा था कि इस पुरतकल्लुफ़ शाइया में तकरीबन 100 अरकान साबिक़ अरकान ने शिरकत की जो कि PTI में जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ थे। उन लोगों ने इसमें शिरकत की और इसके अलावा उसमें बहुत सारे साबिक़ हुकूमत के जो है वो वज़ीर भी थे जिन लोगों ने इसमें शिरकत की। अब सुना ये जा रहा है कि बाकायदा तौर पे इसका आज या कल में ऐलान मुतवक्किल है और अब देखेंगे कि इस सियासी मंजरनामे पे एक और जमात जो है मारिज़ वजूद में आ रही है, उसका आगे क्या किरदार होगा और उसको वो मईशत को अगर इलेक्शन में हो जाती है तो मईशत को और अगर वो सेलेक्ट होती है तो मईशत को कोई इस्तेकाम मिलेगा या नहीं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे। कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि परसों जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई अमल में आई है अडियाला जेल से और उन्होंने बाहर निकलते ही मीडिया के लोगों से ये कहा था कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा
اور ان کو جو ہے بتاؤں گا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ خاصی تبدیلی آ گئی ہے. تو اس سلسلے میں جب کوئی بات منظر عام پہ آئے گی تو وہ میں آگاہی دوں گا. لیکن آج ایک اخباری اطلاع کے مطابق ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان سے ملاقات میں جو ہے اخباری اطلاعات کے مطابق ایک ذریعے سے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی کے کسی دوست کے ذریعے سے یہ خبر ایک مقامی اخبار میں چھپی ہے کہ ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں خاصی تلخی ہوئی ہے، اور اس تلخی کا جو ہے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ واپس بغیر کسی نتیجے کے چلے گئے. ان دوست کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ یا تو ملک سے باہر جائیں اور ابھی جو ہے زبان بندی رکھیں، کوئی اس قسم کے بیانات نہ دیں جس سے مزید تلخی پیدا ہو. اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ تو اخباری اطلاع ہے، کتنی صحیح ہے، کیا ہے اس میں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جب شاہ محمود قریشی اگر منظر عام پہ کسی کانفرنس کے ساتھ آئیں گے، جس طریقے سے انہوں نے اڈیالہ جیل سے نکلنے کے بعد فوراً کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے میڈیا کو بتاؤں گا، تو اب انتظار ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب سے اگر ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو اس میں کیا جو ہے وہ امور طے پائے ہیں آگے کے لیے. تو اس سلسلے میں جب بھی شاہ محمود قریشی کا کوئی بیان آئے گا اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہی دوں گا. ناظرین، ہم نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ جو ہے الیکشن جو ہے ابھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی فضا الیکشن کی سازگار نہیں ہے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ جو ہے آگے جو ہے اسی حکومت کو یا تو 1 سال کی مدت دی جائے اور یہ 1 سال مزید حکومت کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا معیشت پہ کنٹرول کرنے کے بعد الیکشن میں جائیں. ان کا ایک اور اندیہ یہ بھی تھا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آتی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اگلے 1-2 سال کے لیے رہے، اور جب معیشت مستحکم ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن میں جائیں. لیکن اس کے بعد جو ہے کل ایک سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ جو ہے ہم 1-2 مہینے تک جو ہے الیکشن میں نہیں جا سکتے، اور انہوں نے یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ ابھی اتنی صورتحال خراب نہیں ہوئی ہے کہ معیشت کو استحکام نہ ملے. ابھی یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں جس میں ہم معیشت کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور معیشت کے لیے ایک اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خرچ کی بات کر رہے ہیں آرمی کی، یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو ہے یہ اتنا خرچ نہیں ہے جس پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آرمی کے لیے بہت بڑا خرچہ ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ناظرین آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی اندیہ دیا ہے لاہور میں کل کے جتنے بھی لاہور کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک اچھا سا وہ بھی پلان دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی طریقے سے معیشت پہ ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے معیشت کو استحکام نہیں ملے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں سے کہ ابھی آپ صبر کریں اور دیکھیں انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. معیشت اب ضرور استحکام ملے گا پاکستان میں. انہوں نے ایک طریقے سے ناظرین گارنٹی دی ہے کہ اب میں میدان میں آ گیا ہوں اور میں معیشت کے لیے بھی انشاءاللہ بہت کچھ کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اندیہ دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پنجاب سے جو ہے اس دفعہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تو ناظرین اس سلسلے میں آپ کو ہم نے کچھ آگاہی دی، کچھ خبریں دی، جس میں سب سے پہلے جو ہم نے خبر دی فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس کی جو آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کے جو پلان ہے اس سلسلے میں آپ کو بتایا. اس کے علاوہ نئی پارٹی جو استحکام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آ رہی ہے اس سلسلے میں آپ کو بتایا. اب ناظرین اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کے سلسلے میں جو خبر آج اخبار کی زینت بنی ہے اس سلسلے میں آپ کو بتایا. اب دیکھنا یہ کہ یہ سب سلسلے چل تو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے جو بھی آئے گا آئندہ. اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. اور اس کے علاوہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے
اس سلسلے میں آگے کیا محرکات آتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو بتاؤں گا. بس ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں تو الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو اور اپنے وقت پہ ہو تو بہت اچھا ہے, تاکہ یہ کہ کوئی جو ہے آگے کسی بھی قسم کا کسی پارٹی کو جو ہے وہ کوئی اعتراض نہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جو بھی پارٹی جیتے, چاہے وہ کمبینیشن کے ساتھ آئے چاہے وہ سنگل پارٹی آئے, میرا خیال ہے سب کو قابل قبول ہونا چاہیے, کیونکہ اب جو ہے حالات جو ہے اتنے برے ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی عروج پہ ہے, IMF کا پروگرام جو ہے ابھی تک جو ہے وہ تکمیل کے مرحلے میں نہیں پہنچا ہے. حالانکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام وعدے جو ہے جو IMF سے کیے تھے وہ پورے کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. اور ابھی جو ہے جو زر مبادلہ کے ذخائر بالکل آخری حد کو چھو رہے ہیں, اور ڈالر کی اڑان بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مبصرین کا تو یہ خیال ہے کہ اب استحکام آنا شروع ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ مبصرین صحیح کہہ رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں وہ واقعی صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو اس سے میں آگاہی دوں گا. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.